ہمارا سب سے بڑا دہشت گرد جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کروایا ہے وہ الطاف حسین لندن میں بیٹھا ہے. اگر ہم اس کے اوپر ڈرون اٹیک مار دیں تو اجازت دو گے ہمیں؟ تو آپ یہی کہیں گے نا کہ نہیں جی ہماری عدالت میں جاؤ اور ثابت کرو وہ دہشت گرد ہے. تو میں کہا ہم, وہ انگریزی کا فریز ہے کہ are we children of a lesser God؟ کیا ہم کوئی وہ ہیں جو کہ آپ سے کم ہیں یا ہم کوئی آپ کے غلام ہیں؟ میں اس لیے اپنے وکلا آپ کو اور اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو تاریخ معاف نہیں کرے گی اس وقت. آپ کیونکہ آپ کا کام ہے رول آف لا, آپ نے اس کو اپہولڈ کرنا ہے. یہ آپ کو یہ ملک معاف نہیں کرے گا, آپ کے بچے آپ کو معاف نہیں کرے گے اگر آپ نے آج سٹینڈ نہ لیا. اور سٹینڈ سب سے پہلے ہمارے سپریم کورٹ کو لینا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے بلا لیا ان کے کیسز, شریفوں کے کیسز اب سپریم کورٹ خود مانیٹر کرے, مانیٹرنگ جج بنائے. اگر سپریم کورٹ ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے تو وہ ایک ہماری اسٹریٹجی ہے. اگر وہ نہیں پروٹیکشن دیتا پھر میں آج آپ سب کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر میری دوسری اسٹریٹجی ہوگی, اور وہ اسٹریٹجی ہوگی پھر کہ جو بھی یہ رکاوٹیں پیدا کریں گے ہم پھر پلان کر کے جائیں گے. ابھی تیاری ہم نے کی نہیں تھی اس باری تو ہم نے تیاری نہیں کی تھی. ہمیں تو سپریم کورٹ کی کوئی 12 بجے کے اوپر ایک ججمنٹ آئی کہ جی راستے کھل گئے ہیں چھوڑ دو سب کو. ہم تو اس لیے ہم بالکل یعنی نہاتے کا ورڈ غلط ہے, یعنی ہم بالکل انپریپیئرڈ جا کے پھنس گئے. اور جو انہوں نے عورتوں سب سے کیا, اس بار ہم تیاری کر کے جائیں گے. لیکن میں آج کھڑا ہو کے کہہ دوں کہ یہ میرے لیے جہاد ہے. میں کسی صورت ان چوروں کی اور امپورٹڈ حکومت کسی صورت اسے قبول نہیں کروں. جو اس وقت ہو رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں, جو پنجاب کی حکومت میں ہو رہا ہے, میں اپنے عدالتوں کو کہتا ہوں کہ یہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل ہے. بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک چیف منسٹر کو جو میجورٹی کھو بیٹھا ہے جب وہ ڈسکوالیفائی ہوا تھا, اور الیکشن کمیشن کو. یہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. لوگ انصاف چاہتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر یہ جو آپ نے یہ حمزہ ککڑی کو بٹھایا ہوا ہے اس کو ہٹایا جائے, رولنگ دیں, ڈسکوالیفائی کریں, اور ایک ہی طریقہ اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کا فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں. سوئٹزرلینڈ کے اندر 99.9% رول آف لا ہے. جو رول آف لا انڈیکس ہے یعنی کہ قانون کی بالادستی 99.9% ہے. اور آپ مسلمان ملکوں کا دکھائیں جو کہ ہم ہیں اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جن کا حکم ہے رول آف لا قائم کرو, مسلمان ملکوں کا 20% سے بھی کم ہے رول آف. اور یہ جو کرنے جا رہے ہیں آپ, یہ جو چور اوپر بٹھا دیے ہیں, یہ رول آف لا کی دھجیاں اڑیں گی. اب پہلے آتے ساتھ ہی ایف آئی کے وہ آفیسرز کو ریموو کیا. آج میں وہ پروسیکیوٹر, وہ ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو آ رہا ہے اس کا, جو ذوالقرنین پروسیکیوٹر تھا ایف آئی اے کا, اس نے کہا مجھے روکا گیا. ابھی ہماری حکومت تھی, سوچیں حکومت میری ہے اور پروسیکیوٹر کو روکا گیا شہباز شریف کے کیسز کے اوپر. اس نے انٹرویو دیا. ابھی کس نے روکا اسے؟ میں چیف ایگزیکٹو تھا, یہ روک کون رہا تھا اس کو روکا گیا. ان کے اوپر کیس نہیں کرنے دیے, ان کو بچایا گیا, اور پھر ان کو اوپر مسلط کیا. اور اس نے اوپر آ کے کیا کیا, سب سے پہلے ایف آئی اے کا صفایا کیا. جو لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے ان کو فارغ کر دیا. وہ جو ڈاکٹر رضوان ہے اس نے اس کا بھی مینشن کیا, اس کے اوپر پریشر ڈالا. دوسرے بیچارہ جو انویسٹیگیٹر تھا, میرے خیال میں اس کا نام اصغر تھا, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہ جو اتنے بڑے بڑے مگرمچھوں کو اگر آپ نے نہیں پکڑنا تو خدا کے واسطے ظلم نہ کریں, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. یہ نظام نہیں چل سکتا. اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں اب پہلے تو اپنے سپریم کورٹ کے پاس ہم نے انشاءاللہ کل ہمارا کیس لگے گا وہاں, اور ہم ان سے سپریم کورٹ سے اب رولنگ لے رہے ہیں کہ بتائیں کہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے یا نہیں پرامن احتجاج کا. ہمارا کیا ہم اس ملک میں اگر یہ ڈیموکریسی ہے اور ابھی
आर्टिकल 14, 15 कॉन्स्टिट्यूशन के कोट किए गए हैं, राइट टू असेंबली, राइट टू मूवमेंट, और किस बेसिस के ऊपर उन्होंने हमें रोका था, कैसे रोक सकते हैं पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर को कैसे रोक सकते हैं, किस कानून के तहत इन्होंने रोका? हाँ, या तो हमारी कोई तारीख हो इंतशार की, हमने तो 126 दिन का धरना दिया, सारी दुनिया के सामने दिया है। और मैं उस दिन, जिस दिन हम वहां पहुंचे हैं डी चौक, मैंने उस दिन सिर्फ इसलिए धरना नहीं दिया, रुका नहीं मैं वहां, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि जिस तरह की इन्होंने बर्बरियत और जिस तरह की शेलिंग की, जो लोगों को गुस्सा था उस वक्त, मुझे खौफ ये था कि ये अब इंतशार की तरफ जाएगा। शहबाज शरीफ को और हमजा शरीफ को सजा होने वाली थी FIA के केस में। 24 अरब रुपए की इन्होंने 16 अरब रुपए नौकरों के नाम पे पैसे इकट्ठे किए थे, जिधर मकसूद चपड़ासी के पास सिर्फ 4.25 अरब रुपए थे। 375 करोड़ रुपया एक चपड़ासी के नाम पे आए थे, जिसकी 15,000 रुपया तनख्वाह थी, चोरी का पैसा था। तो जब उसको सजा होने लगी, वो उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो मेरे वकला ये गौर से सुन लें, ये जो हुआ है हमारे मुल्क से, ये एटम बॉम्ब से ज्यादा तबाही है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ गरीबों को जेलों में डालना है, गरीब की चोरी कितनी होगी? भैंस चोरी कर ली, मोटरसाइकिल ये कर लिया, वो क्या कितनी चोरी कर लेगा वो? ज्यादा से ज्यादा पैसे जमीन अपने घर के अंदर अपने बिस्तरे के नीचे दबा देगा। लेकिन ये जो अरबों रुपए की चोरी है, सीधे मुल्क से बाहर जाती है, क्योंकि मुल्क में पैसा नहीं छुपता, डॉलर लेके बाहर भेजते हैं, उसके ऊपर रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, आपकी करेंसी गिरती है, हर चीज महंगी होती है, गुर्बत आ जाती है।